الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تمام بادشاہوں کے بادشاہ تمام زبردستوں کے زبردست وہ رب العالمین جو تمام کائنات کے خالق و مالک ہے وہ اللہ جو تمام کائنات کے متصرف و منتظم ہے وہ رب العالمین جس کی صفات میں سے ایک صفت فعال لما یرید ہے رب العالمین جس کے ساتھ کرے جیسے کرے جس کے ساتھ کرے کس طرح کرے اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھ نہیں سکتا وہم یسألون اور یہ صفت بھی اللہ رب العالمین میں موجود ہے کہ یہ مکلف مخلوقات جتنی بھی ہیں خواہ وہ انبیاء ہے کہ امت ہے بادشاہ ہے کہ رعیہ ہے مالدار ہے کہ غریب ہے ہر ایک صفت کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ میرے بندو آپ کو میں نے 60 سال 70 سال زندگی دی تھی اس میں میری عبادت کتنی کی میری بندگی کتنی کی اور میری نافرمانی کتنی کی اسی وجہ سے میرے محترم ساتھیوں ہمارے دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب ہم کوئی کام کر لیں یا کوئی جرم کر لیں اور ہمیں کوئی اس جرم پہ دیکھ لے تو ہم اس جرم سے انکار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا اللہ رب العالمین نے اس جرم سے بچنے کے لیے اس ہمارے فعل سے بچنے کے لیے ہمارے ساتھ کرامن کاتبین مقرر کیے ہیں اور وہ ہمارے ہر ایک بات جو ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہو اچھی بات ہو یا بری بات ہو وہ لکھتے ہیں ہمارے چھوٹے اعمال ہو بڑے اعمال ہو اچھے عمل ہو یا برے عمل ہو سب وہ لکھتے ہیں جب قیامت کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں اللہ ہم سے پوچھے کہ انسان یہ کام آپ نے اس وقت اس بندے کے ساتھ اس جگہ پہ کیا تھا کیوں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ یہ انسان جو ہے تو اپنے اعمال سے منکر ہو جائے گا کہ اللہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا اور نہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین اس مشرک بندے سے جب اللہ پوچھیں گے کہ کیوں شرک کیا تھا وہ فرمائے گا اے اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی شرک نہیں کیا میں نے کب شرک کیا دیکھیں مشرک بندہ اپنے شرک سے انکار کر رہا ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین یہ جو کرام کاتبین ہمارے ساتھ اور ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو فرمائیں گے رب العالمین کہ اس انسان کا عمل نامہ وہ پیش کریں جب عمل نامہ پیش کیا جائے گا تو یہ انسان صرف ایک ارمان کرے گا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
اس عمل نامے کے لیے کیا ہوا ہے؟ اس نے تو نہ میرے چھوٹے گناہ چھوڑے ہیں، نہ میرے بڑے گناہ چھوڑے ہیں، نہ اچھائی چھوڑی ہے، نہ برائی چھوڑی ہے، نہ میرے منہ سے جو اچھے الفاظ نکلے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑے، جو برے الفاظ نکلے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑے، سب اسی میں لکھے ہوئے ہیں، سب درج کیے ہوئے۔ ہم انسانوں میں ایک مصیبت یہ ہے کہ جب ہم پہ کوئی گواہی دے تو ہم اس کی گواہی کو بھی رد کرتے ہیں، وہ بھی نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، جب آپ میرے ملائک میرے فرشتوں کو اعتراض کرتے ہیں اس پہ کہ یا اللہ اس نے یہ جو کام لکھا ہے یہ میں نے نہیں کیا، یہ اپنے طرف سے لکھا ہے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے یہ ہاتھ، ہمارے یہ پاؤں، ہماری یہ زبان، ہمارے یہ آنکھیں، ہمارے یہ کان، اس کو گویا کرے گا، اس کو بات کرنے کی استطاعت دے دے گا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یہ سب آپ پہ گواہی دیں گے کہ اللہ اس بندے نے اس جگہ میں اس دن اس بندے کے ساتھ یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا۔ اس وجہ سے اس بات کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اکرام بھیجے ہیں، اور ان انبیاء کو فرمایا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ میرے یہ بندے اور اپنی امت کو اس بات سے خبردار کرے کہ جو نیک عمل کرے گا اللہ رب العالمین نے جنت تیار کی ہے، رب العالمین نے آسائشیں تیار کی ہیں، اچھے زندگی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تیار کی ہے جنت میں، اور جو نافرمانی کرے گا غلط راستے پہ جائے گا رب العالمین نے اس کے لیے جہنم کی آگ اور جہنم کی بری زندگی تیار کی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی لکھاؤ کروڑوں رحمتیں ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ذمہ داری ان کو ملی تھی وہ من اور عن ہمارے طرف پہنچائے اور ہمیں بتلایا۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا تو ہمارے پیدائش کا مقصد وہ محمل اور بیکار نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، وقت گزارتا ہے، تو اس کے ساتھ شیطان وہ لگا ہے، وہ اپنے کام کرتا ہے اور انسان اپنا کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے انسان اس شیطان یہ میں نے دشمن مقرر کیا آپ کے لیے، اور اس کو دشمنی پہ پکڑیں کہ ہاں واقعی ہمارا دشمن ہے، اس کے ساتھ چلیے نہیں، اس کی بات نہ مانیے، یہ جو بات کرے جو وسوسے آپ کے دل میں ڈالے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب سے منع کیا ہے، اور اس کے وسوسے کے بچنے کے لیے ہمیں تدبیر بتائے ہیں، ہمیں طریقے بتائے ہیں، یہاں تک کہ رب العالمین ہم پہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم اور کریم ہے، فرمایا کہ انسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو بولیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، ظلم کیا، گناہ کیا، شیطان کے وسوسے اور بھٹکاوے میں آ گئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی اختیار نہ کریں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی رحمت وہ وسیع ہے، فراخ ہے۔ کیوں؟ جب انسان اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس وقت ایک چھوٹی سی چٹھی اپنے پاس لکھ لی، اور اس میں لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ جلدی آئے گی، جب مجھے غصہ آئے گا تو میرے رحمت میرے غصے پہ آگے ہو جائے گی اور اس غصے کو ختم کر دے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے نا امیدی اختیار نہ کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان
دن گزارتا ہے تو رات کے ٹائم اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو جو ہے تو پھیلا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انسان کوئی ہے کہ جس نے پورے دن میں گناہ کیے ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کیا ہے، اللہ رب العالمین کے خفگان کا سبب بنا ہے، وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے توبے کو قبول کرتا ہوں۔ صبح کے ٹائم اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان کون ہے، وہ انسان کون ہے، وہ میرا بندہ کہ جو رات کے ٹائم پہ گناہ کیے ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کیا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنا ہے، کوئی ہے کہ جو توبہ کر لے اور میں اس کے توبے کو قبول کر لوں۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ توبے کی آیات نازل فرمائے، شیطان اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے چالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہی سوچ رہا تھا، اسی خفگان میں بیٹھا تھا۔ اس کے چھوٹے بندے بول رہے تھے کہ کیوں خفا بیٹھے ہو، کس چیز کا سوچ ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی آیات اور ایک ایسی چیز نازل فرمائی ہے، ہم پورے دن محنت کریں انسانوں کو بھٹکانے کے لیے، اس انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے، اس انسان کو گناہ کے راستے پہ لانے کے لیے، اور یہ انسان رات کو یا دن کو وہ لفظ وہ عمل کر لے، اللہ رب العالمین ہماری سارے دن کی محنت اور خواری کو جو ہے تو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ شیطان کو سب سے بڑی خوشی کس بات پہ ہوتی ہے؟ وہ اس بات پہ ہوتی ہے کیونکہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اپنے چھوٹوں کو فرمایا کہ کس نے کیا کام کیا، آج تم نے کیا کام کیا، آج تم نے کیا کیا؟ ایک طرح کی بات بتا رہا تھا کہ میں نے اس کو اس راستے پہ لے کے گیا اور اس پہ یہ گناہ کیا اور اس پہ یہ گناہ کیا۔ ایک آیا، اس نے بولا کہ میں نے آج میاں اور بیوی کے درمیان ناچاکی اور ناراضگی کا سبب بنا ہوں، ان کو طلاق تک پہنچا دیا اور ان کے گھر کو جو ہے تو تباہ و برباد کر دیا۔ اس پہ شیطان کہتے ہیں بہت خوش ہوا کہ ہو یہ بہت بہترین کام آپ نے کیا کہتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے محترم ساتھیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے میرے محترم ساتھیوں، وہ عمل وہ کام کیا تھا جس پہ شیطان سوچ پہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے توبہ کے الفاظ نکالے ہیں، استغفار کے الفاظ نکالے ہیں، یہی توبہ اور یہی استغفار جب انسان کر لے ہماری پوری دن کی محنت وہ ضائع و برباد ہو جاتی ہے۔ ان چھوٹوں میں ایک بندہ اور ایک شیطان چھوٹا جو تھا وہ بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے کہا خفگان کی ضرورت نہیں ہے، نہ خفا ہو، یہی گناہ کا عمل، یہی اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے سے بٹنے کا عمل اس انسان کو ہم ثواب کی نیت پہ پیش کریں گے۔ وہی گناہ کا عمل کرے گا، وہی اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنے گا، لیکن کس نیت سے کرے گا کہ یہ ثواب ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہمیں فرمایا کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، جب وضو کر لو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، اذکار پڑھو وضو کی۔ اس کے کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ آسمان پہ گئے، دیکھا جنت میں کسی کے پاؤں کی آواز سنائی گئی، جو انسان چلتا ہے نا، اس چلنے کی جو آواز تھی وہ سنائی گئی۔ فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلال رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے آواز ہے۔ جب وہ آسمان سے اتر کر آئے سیدھے بلال کے پاس گئے، فرمایا اے بلال کون سے عمل آپ کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو کہ میرے سے پہلے آپ جو ہے تو جنت میں پہنچ گئے اور آپ کی پاؤں کی آواز میں نے جنت میں سنی۔ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں کرتا، بس صرف اتنا کرتا ہوں جب پیشاب کر لوں
استنجا کر لوں، پہلے مٹی سے کرتا ہوں، پھر پانی سے، اس کے بعد وضو جب کر لوں تو سیدھا مسجد آ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. بس اتنی سی عمل ہے. اللہ نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا، فیہ رجال ان یتطہروا. اس مسجد قباء میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اپنی پاکیزگی، اپنی صفائی کو طرف بہت توجہ دیتے ہیں. اور ہم جب مسجد آ جائیں، ہم 2 رکعت کے بعد کھڑے رہتے ہیں، نیتیں باندھتے رہے، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. کیوں؟ شیطان ہمیں بولتا ہے کہ دیکھو نماز میں تو بہت ثواب ہے، پڑھو نا. میرے محترم ساتھیوں، جب اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہی نہیں، ہم پڑھتے رہے، ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہاں، صرف ایک جمعے کے دن ایسے ہیں کہ جب انسان جمعے کے دن مسجد میں آ جائے، 2 رکعت تحیۃ المسجد کے بعد، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کے لیے اللہ نے جتنی نصیب میں نماز لکھی ہو، جتنے رکعت لکھی ہو، وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھے. اسی طرح دوسرا مثال، جب بھی سلام پھیر لیں ہمارے میں مصیبت یہ ہے کہ ایک سلام ہم پھیرتے ہیں، دوسرے سلام جب امام پھیرتے ہیں ہم سیدھا سنت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر. یہ اذکار ہم نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ کیا ہے، وہ امام سے دعا کر لیتے ہیں، اس دعا میں پڑھ لیتے ہیں. اور یا ہم آپس میں جب سلام پھیر دیتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے محترم ساتھیوں، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ اچھے الفاظ ہیں، اس میں کسی کو کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہ اچھے الفاظ نہیں ہیں، بالکل اچھے الفاظ ہیں. لیکن اس نماز کے بعد یہ کلمات میرے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر یہ حکم نہیں دیا میں 1000 بار بولوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ شیطان بولتا ہے پڑھو، دیکھو بسم اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اجر و ثواب آپ کو نہیں ملتا. اسی وجہ سے میرے محترم ساتھیوں، چھوٹی چھوٹی بات پر سوچنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی عمل پر سوچنا چاہیے کہ کل ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا کہ انسان یہ کام کیا تھا، کیوں کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ ہم بولیں گے کہ اللہ آپ نے قرآن بھیجا تھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، انہوں نے ہمیں یہ بتلایا، قرآن میں یہ مسئلہ موجود تھا، اس وجہ سے میں نے کیا. تو کامیابی ہمارے مقدر بنے گی، ورنہ تو کامیابی کبھی مقدر نہیں بنتی. اب ہماری عمر بہت ہو گئی، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 40 سال، یہ زندگی ہم نے گزار لی، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا. ابھی جب ہمیں پتہ چل گیا، اللہ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امیدی نہ اختیار کرو کہ کیا کروں گا، 40 سال گزر گئے، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا. نہ، بلکہ امید رکھو، نا امیدی نہ اختیار کرو، استغفار پڑھو، توبہ کرو اپنے گناہوں پر. اگر ہم نا امیدی کریں گے تو ہم کیا ہوگا، ہم خود ہی برباد ہوں گے، ہم خود ہی جہنم کے ایندھن بنیں گے. اور اگر امید رکھیں گے کہ اللہ آپ قبول کرنے والے ہو، آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں میرا، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میرا، میں کس کے پاس جاؤں، کس سے چاہے تو مانگوں، تو اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، یہاں تک کہ اپنے ملائک پہ، اپنے ملائک کے ساتھ فخر کرتا ہے کہ دیکھو اس میرے بندے کو، اس کو کس چیز نے مجبور کیا کہ میرے پاس آیا، مسجد آیا، 2 رکعت نفل ادا کیے، مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گڑ گڑانے کے وقت انسان کے آنکھیں سے ایک قطرہ آنسو بھی بہہ جائے، یہ قطرہ آنسو جہنم کی آگ کو ختم کرتا ہے. ہم سب گناہگار ہیں میرے محترم ساتھیوں،
یہاں تک کہ رب العالمین اتنا مہربان ہے ہم پہ کہ رات کے آخری حصے پر آسمان دنیا میں آتا ہے اور یہی آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے توبہ مانگ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنا مسئلہ مجھے پیش کرے اور میں اس کے مسئلے کو حل کروں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یہ آواز ہر رات لگاتے ہیں، لیکن ہم اس سے جو ہے تو نا امید ہے، اس سے جو ہے تو غافل ہے۔ ہمارے علماء ہمیں کیا بولتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کیسے آسمان کے دنیا پہ آتے ہیں، عرش پہ کون ہوگا، کرسی بھی کون ہوگا، اگر وہ ادھر آ جائے تو دنیا کا نظام کون چلائے گا، یہ ہے وہ ہے۔ میرے محترم ساتھی، یہی بات ہے ایمان بالغیب ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان بالغیب ہے، اس پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اگر ہمارے دل و دماغ مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہمارے سوچ میں ہمارے فکر میں یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے ہوتا ہے تو ہم کیا بولیں گے؟ آمنا وسلمنا، اے اللہ آپ کے پیغمبر نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ جیسے دیکھو آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں تصویر آ جاتی ہے کہ فلان جگہ میں قبر کھودا اور اس جگہ میں جو ہے تو آگ نکل آئی، قبر میں جو ہے تو بچھو نکل آئے، قبر میں جو ہے تو سانپ نکل آئے، اور یہ لوگ تصویریں نکالتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کے اشتہارات ہونے لگتے ہیں۔ اور ہمارے جیسے اور ہم جیسے ان پڑھ لوگ، علم اور دنیا سے ناخبر لوگ، ہم کیا کرتے ہیں کہ اوہو واقعی بات ہے، اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، اس کو لائک بھی کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک کو بھی بیچتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس قبر کے عذاب کو آپ لوگوں سے چھپایا ہے۔ اگر میں اللہ رب العالمین سے سوال کروں کہ اللہ اس انسانوں کو اس قبر کے عذاب کو بتلائے کہ قبر میں انسان کو کتنا عذاب ملتا ہے، کہتے ہیں تم لوگ اپنے میتوں کو پھر نہیں دفناؤ گے اس عذاب کے ڈر کی وجہ سے۔ اس وجہ سے میں اللہ سے سوال نہیں کرتا کہ اللہ رب العالمین اس کو روشن کرے۔ دیکھو قبر کے عذاب کو اللہ رب العالمین نے چھپایا ہے۔ اگر ہم جتنا بھی بولیں کہ یہ بچھو نکل آیا، یہ سانپ نکل آیا، یہ آگ نکل آئی، یہ فلان ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ سارے باتیں جھوٹ ہیں۔ یؤمنون بالغیب، اللہ رب العالمین نے چھپائے، غیب ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ جس نے بھی اور ہم میں سے جو جس نے بھی یہ کام کیا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار مانگے۔ کیوں میرے محترم ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سب بنی آدم جو ہے تو وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے، خطا ان سے ہوتی ہے، اور بہترین گناہ گار، بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ اللہ اس وقت تو میں نے یہ گناہ کیا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ ہر وقت استغفار پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بولنا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھو نماز کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سلام پھیر لو تو سب سے پہلے اللہ اکبر 3 دفعہ استغفار پڑھو۔ کیوں؟ ہم نے اس وقت کیا گناہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بولتے ہیں کہ استغفار پڑھو۔ نماز پڑھا ہے نا، نماز کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، کیوں ہمیں حکم ملا کہ ادھر استغفار پڑھو؟ اس وجہ سے کہ کیا پتہ نماز میں ہم سے کوئی ایسے عمل ہوا ہو، ہماری سوچ ایسی جگہ میں گئی ہو، ہماری فکر ایسی جگہ میں گئی ہو، ہم نے نماز میں دعاؤں کی جگہ پہ اور کچھ بولا ہو، تو جب سلام پھیر لیں
ہمیں کیا حکم ملا ہے کہ استغفار پڑھو، استغفار کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اتنا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گناہ چھوٹے اگر کہ سمندر کے زخ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کو یہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دعا دوسری ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ معاذ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ اے معاذ، میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آپ بولیں تو اللہ رب العالمین آپ سے محبت کریں گے۔ صحابہ اس چیز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اس چیز کی تکل میں تھے۔ فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول، اس چیز کی تو ہم تمنا کرتے ہیں، اس چیز کے پیچھے تو ہم پھرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد اس دعا کی کثرت کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا کثرت سے پڑھیے، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیے۔ اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے کی سبب ہے میرے محترم ساتھیوں۔ چھوٹی چھوٹی گناہیں ہم سے روزمرہ ہوتی ہیں، آنکھوں کی چھوٹی گناہ ہو گئی، کانوں کی ہو گئی، ہاتھوں کی ہو گئی، پاؤں کی ہو گئی۔ اسی وضو کرنے سے، نوافل پڑھنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، یہ نماز کے بعد اذکار پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے چھوٹے گناہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن ہم اگر نا امیدی کریں تو اللہ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اگر آپ نا امیدی نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تمام گناہ معاف فرمائے گا، اور اگر نا امیدی کرو گے تو کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کی صفت ہے کہ ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا اور مہربان ذات ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ اور یہ توبہ و استغفار کرنا میرے محترم ساتھیوں، یہ پیغمبروں کی صفات بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ آپ کو کیا کریں، استغفار پڑھیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ کہ اللہ کے رسول اگر ان کافروں، ان منافقوں کے لیے آپ سارا دن بھی استغفار کریں، یہاں تک کہ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، میں ان کافروں اور منافقوں کو بخشنے والا نہیں ہوں۔ دیکھیں پیغمبر کے لیے اللہ نے استغفار کا لفظ فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف تھے، پھر بھی وہ استغفار کرتے ہیں۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، روزانہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور ہم استغفار نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہی شیطان ہم پہ لگا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنی وسوسوں میں ہمیں جکڑ رہا ہے اور ہم غافل ہیں اس بات سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان چھوٹے چھوٹے اعمال پہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے محترم ساتھیوں، یہ توبہ اور استغفار یہ انبیاء کی صفت ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نے فرمایا، اسی طرح آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوا تھا، اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم اس درخت سے میوہ نہ کھانا، ان سے کھایا گیا تھا. تو کیا فرمایا؟ ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ انبیاء کی دعائیں یہ یاد کر لیں میرے محترم ساتھیوں. اسی طرح نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب فرمایا کہ بیٹے اس کشتی پہ چڑھ جاؤ، وہ نہیں چڑھے، تو پھر اللہ کو فرماتے ہیں کہ اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. کہ میرا بیٹا، ہر باپ اپنے بیٹے پہ خفا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے اللہ نے فرمایا انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم. اے نوح علیہ السلام، یہ آپ کے حال میں سے نہیں تھا، آپ کے حال میں وہ ہے جو آپ کی ایمان لے کے آئے. یہ کافر تھا، کافروں کو اس میں چھوڑ دو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے اللہ، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے سوال کیا، اگر آپ مجھے بخشش نہ کرے، مجھے معاف نہ کرے تو میں خسران والوں میں سے ہو جاؤں گا. لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، پیغمبروں سے ہوئی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن نا امیدی نہیں کرنی چاہیے. اپنے گناہوں پہ ندامت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرنی چاہیے کہ اچھی بات ہے میں نے کر لیا تو کون کیا کر سکتا ہے میرا. نہیں، اگر ندامت اختیار کریں گے، عاجزی کریں گے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی. ہمارے قبر میں جو ہے تو فراخی آئے گی، ہمارے قبر میں جو ہے تو جنت کا بستر اور جنت کی دروازے وہ ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سے وہ اعمال لے جو اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ بنے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سفید رس کی لئے اور نزدیک ہو جائے.